کہ میں نے ہر فرقے کے اصول اور مبادی کے اوپر ان کو پلٹا ہے، جسے اردو میں کہا جاتا ہے پہلوان اپنے زور پر گرتا ہے۔ ان پہلوانوں کو میں نے ان کے زور پہ گرایا ہے۔ بریلویوں کا ترہ امتیاز تھا کہ سارے گستاخ رسول ہیں۔ جب پوچھتے تھے کیوں، کہتے ہیں انہوں نے نبی الاسلام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، اشرف علی رسول اللہ، اور پھر حسام الارمین میں جو گستاخانہ عبارتیں اعلیٰ حضرت نے ہائی لائٹ کی۔ تو میں نے کہا کہ پھر اب قائم رہنا ہے، اور اس وقت تو جوش میں آ کے یہ کہہ دیتے ہیں جی وہ ساڈا بھی کوئی گستاخ ہو ایسے انہوں نہیں چھٹا گے جی۔ تو میں نے جب چشتی رسول اللہ نکالا، کشف المحجوب سے صاحب اور سکر کی عبارتیں نکالی، تذکرۃ الاولیاء سے بایزید بستامی کے دعوے نکالے کہ قیامت کے دن محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ، جب یہ میں نے ان سارے بابوں کو ننگا کیا نا بریلویوں کی پبلک میں، مولوی تو ان کے ہو گئے ہمارے خلاف، کیونکہ انہوں نے کہا یار یہ تو ہمارا ہتھیار، یہ ہماری جوتی ہمارے سر پہ مار دی، لیکن عوام ان کو چھوڑ گئی۔ یہ ہے انجینئر کی ڈاکٹرن۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو پھر میں سرجن والا کام کر رہا ہوں نا، تو چیخیں تو سر اٹھیں گی۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ طارق جمیل صاحب کی بات سن کے تو کسی کی چیخ نہیں نکلتی۔ بھئی طارق جمیل صاحب تو ہومیوپیتھک ادویات آپ کو دے رہے ہیں اور وہ اختلافی موضوعات پہ تو بات ہی نہیں کر رہے۔ طارق جمیل صاحب کے سامنے اگر کوئی اپینڈکس کا مریض چلا جائے تو وہ تو اتنے نرم دل والے ہیں کہ خود ہی بے ہوش ہو جائیں گے اس کا آپریشن کرنے سے پہلے۔ ہاں، غامدی صاحب کے سامنے آپ کو بندہ لے جائیں جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے یا اس کا شولڈر اتر گیا، وہ بیچارے چلاتے چلاتے خود ہی غم کھا کے بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، میں تو گرائنڈر پکڑ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، پتہ ہے اینا لمبا سوا ہوتا ہے وہ اینستھیزیا دیندے نے جڑا کان نہیں چلاندے نے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے وہ جو جواد نقوی صاحب ہیں انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا باقی لوگ تو اینستھیزیا دیتے ہیں نا، انجینئر صاحب تو وہ بیہوش کرنے والی دوائی دیے بغیر ہی آپریشن شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے میں بیہوش کرتا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے میں بیہوش کرتا ہوں۔ پہلے بریلویوں کہتا ہوں دیکھیں اشرف علی رسول اللہ، کہتے ہیں ہاں کفر ہے، یہ میں بیہوش کر رہا ہوتا ہوں ان کو۔ جب وہ گیڑے میں آتے ہیں لا کے پھر میں چشتی رسول اللہ سٹنا نا، تو وہ پھر انہوں نے ایکسیپٹ ہو جاتا ہے۔ تو میری مثال آپ اس لیے نہیں دے سکتے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو کوئی اور کر ہی نہیں رہا، اور نہ اس کے اوپر مجھے ٹونٹ کیا جا سکتا ہے۔ آج تک کسی آرتھوپیڈک سرجن کے ساتھ کسی نے کوئی گلا شکوہ کیا ہے کہ حضرت آپ کے کلینک میں جب بھی آیا میں نے لوگوں کی چیخیں ہی دیکھی ہیں، کو میٹھی میٹھی گلامی کریا کرو، وہ بتائے گا اللہ کے بندے میرے پاس جو لوگ آ رہے ہیں نا، کسی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا شولڈر اترا ہوا ہے، کسی کی انگلی اتری ہوئی ہے، تو جب میں اسے سیدھا کروں گا تو چیخ تو وہ مارے گا، اور ساتھ آپ کو پھر وہ بتائے گا کہ دنیا کی کوئی دوائی، کوئی دم یہ والا کام نہیں کر سکتا جو آرتھوپیڈک سرجن کرتا ہے، یا کوئی آپریشن کرنے والا سرجن۔ جب بائی پاس ڈیو ہے تو بائی پاس ہوگا، کوئی دوائی ایسی نہیں ہے جو اس کو اوور کم کر دے۔ ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو کوئی دوائی اس ہڈی کو جوڑ نہیں سکتی جب تک کہ آپ ہڈی کو سیدھا کر کے بینڈیج نہیں کرتے اس کے اوپر۔ 5 سے 6 ہفتے کا کیورنگ پیریڈ ہے اس کا، ساتھ ادویات سپورٹیو ضرور ہوتی ہیں لیکن ہڈی کو سیدھا رکھنا ہوگا، وہ بھی ہلکی سی ٹیڑھی رکھی جائے تو پوری زندگی کے لیے ٹانگ ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اور اپینڈکس کی تکلیف میں سے تو آپ میں سے کئی لوگ گزرے ہوں گے، مجھے بتائیں دنیا کی کوئی دوائی اپینڈکس کی تکلیف کا علاج کر سکتی ہے؟ وقتی طور پہ کوئی پین کلر لگا لے تو چند گھنٹے آپ کے گزر جائیں گے، جب تک وہ نکالتے نہیں نا باہر۔ تو وہ نکالتے کس طرح ہے؟ طارق جمیل یا غامدی سٹائل میں یا انجینئر کے سٹائل میں؟ ہاں، انجینئر سرجن والے سٹائل میں۔ اور یہ میرا بھی سٹائل نہیں ہے، نہ میرے استاد صرف ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ سٹائل ہے، بلکہ نبی الاسلام کا بھی سٹائل یہ تھا۔ صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث کہ نبی الاسلام جب ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو۔ ہاں، باقی عام گفتگو میں آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں تو ظاہر ہے میں اس پیشن سے تو نہیں بول رہا ہوں گا، اس پیشن سے میں اپنی بیوی سے کھانا تو نہیں مانگتا ورنہ تو مجھے نہ ملے۔ تو وہ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک دعوت کا سٹائل ہے، یہ ایک یعنی ریکوائرمنٹ ہے ممبر کی۔ ملاقات گفتگو اور چیز ہوتی ہے، جب تقریر کر رہا ہوتا ہے انسان اس کا سٹائل بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جو پیشن والا سٹائل ہے اس نے دنیا کے اندر چینج لے کے آیا ہے، اس کے بغیر دنیا میں چینج آنے والی نہیں تھی میرے بھائی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ انجینئر کی جو ڈاکٹرن تھی کہ اصول اور مبادی کے اوپر آپ نے الٹ دینا ہے، بریلویوں کو کیسا الٹا؟ دیوبندیوں نے رٹ لگائی ہوئی تھی، جب ہم کہتے تھے یار بریلوی دیوبندی ایک ہو، دونوں حنفی ہو، یار کیا مسئلہ ہے، باپ ایک ہے یار، ایک دوسرے کو لالی کیوں نہیں سمجھ رہے؟
ایک باپ کی اولاد ہو, امام حنیفہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیے ہوئے ہو, پوری فقہ ایک ہے, پرانے سارے بزرگ ایک ہیں, صوفیاء تمہارے ایک ہیں. وہ دیوبندیوں نے کہا کہ نہیں یہ جو بریلوی ہیں شرک کرتے ہیں, قبروں سے مانگتے ہیں, یہ کرتے ہیں. میں نے وہ سارے واقعات دیوبندیوں کے بزرگوں سے بھی ثابت کیے. اب مجھے بتائیں, بند گلی میں داخل ہو گئے, وہ بھاگنے کا راستہ ہے. تو یہ پہلوان کو میں نے ان کے زور پہ گرایا. میں نے بتایا کہ بھائی جو قاسم ننوتوی صاحب ہیں, اشرف تھانوی نے خود نقل کیا ہے کہ وہ مرنے کے 6 سال کے بعد بیداری میں, خواب میں نہیں, 6 سال کے بعد اپنی قبر سے نکل کے دیوبند میں 2 مولویوں کی صلح کروا کے چلے گئے, اور سخت سردیوں میں جس نے وہ رضائی اوڑھی ہوئی تھی اس کے اندر بھی اس کا پسینہ چھوٹ گیا, اور شاید کوئی اور بھی چیز چھوٹ گئی ہو. ہاں, اور آگے پھر فٹ نوٹ پہ اشرف تھانوی نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت کی روح نے اپنا جسم خود قبر سے نکالا ہو اور باہر آ گئی ہو, یا اس روح نے اپنا کوئی علادہ سے ایک امثالی جسم بنایا ہو اور اس کے ساتھ آئی ہو. تو کوئی اور او بریلوی تو شاہی کوئی نہیں, جیڈا بڑا گاندھی نے کو لیا ہے. اور میں ان کے سارے واقعات بیان کیے. تو اب ان کا ایک ترہ امتیاز تھا بریلویوں کے خلاف, وہ توحید پہ تھا, وہ تو میں نے ان سے لے لیا. تو آپ دیکھ لیں, دیوبندی جن کے دماغ بھی بند تھے, ہماری ویڈیو سے وہ دماغ کھل گئے. اللہ کا شکر ہے. تو میں نے پہلوان کو اس کے زور پہ گرایا. اس کو میں دنیا میں بھی ایک مثال سے بتاتا ہوں. یہ آپ جب کبھی کینٹ ایریا میں جائیں نا تو بیریئر لگے ہوتے ہیں وہ بمبو سے, ہاں, اور لوہے کا بڑا سا ایک بمبو ہوتا ہے, اس کے پیچھے اتنا بڑا وٹا ہوتا ہے. وہ وٹا پتہ تو کیوں ہوتا ہے, وہ پتھر اتنا بڑا, اس کا وزن آلموسٹ اس لوہے کے بمبو کے برابر ہوتا ہے, اس سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے. تو آلموسٹ یعنی سمجھ لیں بیلنس سے ہوتا ہے. تو وہ ذرا سی اس پہ انگلی آپ لگائیں نا تو یہ کھڑا ہو جاتا ہے. حالانکہ اس کو اس پتھر کے بغیر اگر آپ کھڑا کریں تو 8-10 بندے چاہیے یوں کھڑا کرنے کے لیے. تو انہوں نے وہ بیلنس کیا ہوتا ہے اس پتھر کے ذریعے, تاکہ ایک عام آدمی بھی, اس لیے اس کو رسی سے باندھا ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا وزن اس کا زیادہ ہوتا ہے, وہ رسی چھوڑتا ہے ویسے ہو جاتا ہے. یا اگر وہ رسی نہ بھی ہو, ہلکی سی انگلی کا اشارہ بھی کرے تو وہ بمبو کھڑا ہو جاتا ہے. اے جناب او میں ایڈے وٹے فٹ کیتے ہیں. ہاں, اشعری رسول اللہ, چشتی رسول اللہ, ہلکی جی انگلی لانا نا اینڈ کر کے فرقہ انہاں دا اڈ کے پرے جاندا ہے. ہاں, یہ اصول مبادی ہے. اہل حدیث کا کیا تھا ترہ امتیاز؟ اہل حدیث کا تو نام ہی لوگوں نے یہ رکھا ہوا تھا کہ جی اے بخاری کرتے ہیں. جناب بخاری دی ایک حدیث نے اہل حدیث فرقے دی موت کرتی ہے, اور کتبہ لکھا ہوا ہے اہل حدیث فرقے کی موت صحیح بخاری 2812 کی وجہ سے ہوئی. وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. افسوس اے عمار, تجھے باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف. خیر یہ ایک حدیث کیا, درجنوں حدیثیں بخاری مسلم سے. بنو امیہ کا جب مسئلہ آیا نا تو یہ اپنے اصول میں فیل ہو گئے. ان کی بخاری مسلم رفع الیدین تک ہی رہی, تو ان کے اصول پہ ان کو گرایا. اہل تشیع کو ان کے اصول کے اوپر گرایا ہے کہ تمہیں سب سے بڑا ایشو کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آپ لوگ الزام لگاتے ہو کہ ہم صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, اور تم لوگوں کی جرت نہیں کہ تم اپنی کتابوں سے یہ بتا سکو کہ سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام پہ لعنت شروع کی تھی بنو امیہ نے, اور واقعی کوئی نہیں بتاتا تھا. کس نے بتایا؟ مودودی صاحب ایک بندے تھے جنہوں نے بتایا, خلافت و ملوکیت لکھ کے سارے لوگ ان کے خلاف ہوئے. میں نے بخاری مسلم سے نہ صرف ان کا مقدمہ ثابت کیا کہ یہ درست ہے, پھر میں نے اگلا سٹیپ بھی طے کروایا. میں نے کہا کھولو اب تم اپنی کتاب نہج البلاغہ, جس میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہے کہ عین جنگ صفین کے موقع پر میدان جنگ میں کچھ اصحاب نے مخالف پارٹی پہ سب و شتم کیا, تو مولا علی نے انہیں کہا کہ انہیں گالی گلوچ نہ کرو, علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پر ہائی لائٹ کرو, تاکہ جو حق سے آری لوگ ہیں یہ راہ حق پر واپس آ جائیں. یہ نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ ہے. اس کے علاوہ کئی اور خطبات میں نے پیش کیے کہ تم علی کے شیعہ ہو یا بنو امیہ کے شیعہ ہو, علی تو میدان جنگ میں بھی گالی نہیں نکالنے دے رہے, اور تم 1400 سال بعد بھی گالیاں نکال رہے ہو. ہاں, علمی طریقے سے اس زمانے میں بھی آپ حق کو ہائی لائٹ کریں, آج بھی کریں, بالکل درست ہے. تو میں نے ان کے اصول اور مبادی کے اوپر ان کو پکڑا. ان کا مسئلہ تھا کربلا کا, بنو امیہ کا, اسی اصول کے اوپر اسے ایکسیپٹنس دی.